بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر الناصر والمعین۔ نوروز کیا ہے اور نوروز ایران میں کیسے منایا جاتا ہے، اس سلسلے میں آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ میرا نام اون علی جاڑوی ہے اور کند فارسی یہ ایسا چینل ہے جو فارسی کی کہاوتیں، فارسی کے الفاظ، فارسی کی محاورے اور فارسی کے کچھ چھوٹے چھوٹے دروس اس میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر پسند کرتے ہیں، فارسی سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے۔ آج کے درس کی طرف آتے ہیں جو نوروز کے بارے میں ہے۔ نوروز اس کا لغوی معنی ہے نو روز یعنی نیا دن۔ نو یعنی نیا اور روز یعنی دن، نیا دن۔ اب نوروز کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ بہرحال ہماری جو ہے نا تعلیمات میں اس کے بارے میں بہت سی چیزیں وارد ہوئی ہیں۔ کچھ نے کہا ہے کہ جو ہے نا یہ منانا ہے، نہیں منانا، اس کے بارے میں مختلف نظریات موجود ہیں۔ جو غالب نظریات ہیں اور جو ہے نا جو روایات موجود ہیں ان میں اس کو منانے کے لیے کہا گیا ہے، بلکہ جو ہے نا اس کے لیے اعمال بھی بتائے گئے ہیں اور خاص جو مناسبتیں بتائی گئی ہیں، جیسے کہ غدیر کا دن ہے، یا جو ہے نا اسی طرح سے کشتی نوح کے جو ہے نا سکون پانے کا دن کوہ جودی پر، اور اسی طرح سے دوسرے جو ہے نا بہت سے تاریخی واقعات ہیں جو غدیر سے ہی منسوخ کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نوروز ایرانیوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ہمارے ہاں جیسے عید قربان یا روزے کی عید کی اہمیت ہوتی ہے، اسی طرح سے بلکہ اس سے بھی زیادہ اہمیت رکھنے والی ایرانیوں کے ہاں یہ عید نوروز ہے۔ عید نوروز میں بھی جو اچھائیاں ہیں وہ تو اچھائیاں جس عنوان سے بھی ان کو انجام دیا جائے تو اگر یہ نوروز اس کے لیے بہانہ بن رہا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس میں کیا ہے کہ تقریباً تمام فیملیز کے جو اراکین ہیں، جو ممبرز ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ عید یا یہ تہوار جو ہے اپنے بزرگوں کے ساتھ گزاریں، اپنے والدین کے ساتھ گزاریں۔ اسی لیے یہاں پہ اس کی تقریباً جو اداری طور پر دفتری جو ہے نا 5 چھٹیاں قرار دی گئی ہیں۔ اس عید کے لیے 5 چھٹیاں ہوتی ہیں، اگرچہ تعلیمی جو ادارے ہیں ان میں 15 دن کی چھٹیاں ہوتی ہیں، یعنی کہ 2 ہفتے کی چھٹیاں ہوتی ہیں۔ سکولوں کو، کالجز وغیرہ جو مدارس ہیں ان کی 15 دن چھٹیاں ہوتی ہیں، لیکن ادارے اور بینک وغیرہ جو ہے نا وہ 5 دن کی چھٹی ان کے لیے رکھی گئی ہے تاکہ سب جو ہے نا سفر کر سکیں۔ اور تقریباً جو بڑے شہر ہیں آپ کو معلوم ہے کہ وہ اس میں امیگرینٹ ہوتے ہیں، لوگ مہاجرین ہوتے ہیں، یعنی کہ وہاں پہ بستے ہیں اپنے جاب کے سلسلے میں، اپنے کسی کاروبار کے سلسلے میں وہیں پہ رہتے ہیں۔ لیکن یہ ایسا موقع ہے کہ تقریباً ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھروں کو لوٹے، اپنے دیہاتوں کو، اپنے جو ہے نا گاؤں جائے، وہاں پہ جو ہے نا اپنے بزرگوں سے ملے، ان کے ہاں جو ہے نا میل ملاپ کرے، اور تقریباً فیملی کے تمام ارکان وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ہاں عیدوں میں ہوتا ہے۔ ایران میں اس عید پر اس طرح سے کیا جاتا ہے، تو یہاں پہ سفر کی بہت اہمیت ہے اور سفر پہ بہت جاتے ہیں۔ ویسے بھی ایران میں لوگ سفر کے بہت شوقین ہیں، یعنی جو ہی ان کو کوئی ایسا موقع ملتا ہے، چھٹی کا موقع ملتا ہے، چاہے 2 دن ہی کیوں نہ ہو، تو وہ ضرور سفر پہ جانا پسند کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہوئی کہ پھر جو ہے نا یہ اپنے بزرگوں سے ملنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں اور اس موقع پر اپنے بزرگوں سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ ہماری دینی تعلیمات میں اس پر بہت تاکید کی گئی ہے۔ عمر میں اضافہ کرنے کی جو ہے نا ایک نظریہ بتایا گیا ہے، اسی طرح سے رزق و روزی میں اضافہ ہونے کا یہ وسیلہ ہے۔ ویسے بھی والدین کی خدمت اور والدین کے دل کو خوش کرنا یہ بھی تو ایک اچھی بات ہے۔ اگر اس بہانے سے لوگ جاتے ہیں ملنے تو یہ تو بہت اچھا ہے۔ اسی طرح سے ہدایہ لیتے ہیں، خرید کرتے ہیں، یا جو ہے نا ان کے ساتھ بتانے کا زیادہ ان کو وقت ملتا ہے۔ یہ بھی جو ہے نا ہمارے یعنی کیونکہ اچھے امور ہیں تو ایرانیوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اس عید کے آنے سے پہلے اپنے گھروں کی صفائی کریں۔ تقریباً تمام ایران میں تمام تقریباً گھروں میں
صفائی کی جاتی ہے، حتیٰ کہ جو ہے نا فرش ان کو دھلوایا جاتا ہے نئے سرے سے جو ہے نا، اور پھر جو ہے نا ہر ایک چیز کی صفائی جو ہے نا کی جاتی ہے۔ تو صفائی ستھرائی کرنا اگر اس بہانے سے انجام دیا جا رہا ہے تو یہ ایک اچھا موقع ہے اور اچھی بات ہے۔ اسی لیے یہاں پہ ایک رسم سی ہے کہ ایک دوسرے سے حلالیت کو طلب کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو پیغام کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے معافی مانگتے ہیں، کیونکہ ان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ اگر نئے سال میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو پرانے سال کی جو قدورتیں ہیں ان کو دل سے جھٹکا دیں۔ اب وہ نوروز میں جو ہے نا، جو خاص طور پر ان کا جو ہے نا ایک سفرہ نوروز ہوتا ہے، سفرہ نوروز میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو پہلے 7 دن ہوتے ہیں کم از کم، اس میں ایک دسترخوان سا بچھایا جاتا ہے یا ٹیبل سی لگائی جاتی ہے جس پر 7 سینوں سے شروع ہونے والی چیزیں اس میں رکھتے ہیں۔ ہفتین اس کو کہتے ہیں، سفرہ ہفتین۔ ہفتین یعنی ہفت یعنی 7 اور سین یعنی ایسی چیزیں جن کا آغاز سین سے ہوتا ہے۔ ان میں کیا کیا شامل ہے، جیسے سکہ ہے، جو ہر ایک جو ان سین جو ہیں یہ ایک چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ جیسے سکہ جو ہے نا گویا کہ انسان کی جو اکانومی ہے یا اس کی جو ہے نا معاشیات ہیں اس پر دلالت کرتا ہے، یا اس کو جو ہے نا برکت کا باعث سمجھتے ہیں۔ سبزہ ہے، یعنی خود ایک سبزہ اگاتے ہیں جو دسترخوان، یعنی کہ پلیٹ میں گندم کو پہلے سے بھگو کے رکھ دیتے ہیں 20 دن پہلے سے، تو وہ جو ہے نا عین عید کے ایام میں وہ تیار ہو جاتی ہے۔ وہ اس کو جو ہے نا ایک خوبصورت سا سجا کے دسترخوان پہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے سیر یعنی لہسن، اور سرکہ، جو سرکہ بنایا جاتا ہے اب سیب سے یا انگور سے بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے نا بہت سی چیزیں اور بھی ہیں، سنجد ہے مثال کے طور پر جو ہے نا، اور ایک جو سہن سے بنایا جاتا ہے گندم کے جوانے گندم سے، ہمارے ہاں بھی تقریباً سہن سے سہن حلوہ بناتے ہیں۔ تو یہاں پہ سمنو بناتے ہیں، ایک بہت متبرک کھانا ہے اس کو، یعنی مٹھاس اس میں جو ہے نا یہ مصنوعی مٹھاس بالکل نہیں ڈلتی بلکہ خود اس کی مٹھاس اس سے ابھرتی ہے، تو وہ بنایا جاتا ہے۔ تو 7 سین سے جو ہے نا آغاز ہونے کا جتنی چیزیں ہیں 7 ایسی ان میں سے۔ اب اس میں دیکھا گیا ہے کہ جو ہے نا کچھ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا مرتبان سے مچھلیوں کے رکھتے ہیں، یہ اصل جو ہے نا ان کے سفرے میں شامل نہیں تھا، یا مثال کے طور پر آئینہ رکھ دیتے ہیں یا قرآن رکھ دیتے ہیں، اور یہ جو ہے نا باقی چیزیں جو ہے نا یہ تبرک کے لیے رکھی جاتی ہیں، اور خوبصورتی کے لیے بعض چیزیں ہوتی ہیں جو خوبصورتی کے لیے رکھی جاتی ہیں۔ جیسے کہ اس سال جو ایران میں ایک نئی گویا کہ صدی کا آغاز ہونے والا ہے، 1401 یعنی جو شمسی کیلنڈر کے مطابق سال 1401 کا آغاز ہونے جا رہا ہے، تو یہ اتوار کے دن رات کو 7:03 پر اس کا آغاز ہونا ہے، لیکن فروردین کا پہلا دن جو ہے نا اس کے اگلے دن سے، یعنی رات کو 12 بجے سے جب تبدیل یہ لحظہ تحویل سال کے بعد جو 12 بجیں گے اس کے بعد یہ اس کو کہتے ہیں اول فروردین یا اس سال کا پہلا دن۔ تو یہ دسترخوان جو ہے یہ یہاں اس وقت سے شروع ہوتا ہے، سب نہا دھو کے جو ہے نا اس دسترخوان کے آس پاس آ کے بیٹھتے ہیں۔ جو گھر کا بزرگ ہوتے ہیں انہوں نے پہلے سے عیدی جو ہوتی ہے وہ قرآن میں لسان الغیب حافظ شیرازی کی جو دیوان ہے اس دیوان حافظ میں جو ہے نا اس پیسے کو رکھتے ہیں، اور جو ہی وہ اعلان ہوتا ہے ریڈیو سے ٹی وی سے اعلان ہوتا ہے کہ اب جو ہے نا وہ لمحہ آن پہنچا ہے، تو اس وقت جو ہے نا وہ کھول کے اس کا جو ہے نا ایک شعر پڑھتے ہیں یا آیت کریمہ پڑھ کے، قرآن کریم کی سورت بھی پڑھ کے اپنے جو اس دسترخوان کے آس پاس بیٹھے ہوتے ہیں ان سب میں وہ عیدی بانٹ دیتے ہیں۔ یہ سفرہ دسترخوان جو ہے نا یہ لگا رہتا ہے، اس کے بعد آنا جانا لوگوں کا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ مہمان آتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، خوشگپیاں کرتے ہیں، اور اس دوران جو ہے تبادل کی جاتی ہے مٹھائیوں سے، یا جو ہے نا ڈرائی فروٹ ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کو آجیل کہا جاتا ہے۔
اور یہ سلسلہ لگا رہتا ہے، اور جنہوں نے سفر پہ جانا ہو وہ سفر پہ چلے جاتے ہیں، اور سفر بھی جو ہے نا اس میں بھی بہت انجوائے کرتے ہیں، بچے بھی انجوائے کرتے ہیں۔ اور آخر میں اس کا اختتام فروردین کے 13ویں دن، اس کو سیردہ بدر کہتے ہیں۔ سیردہ بدر یعنی سیردہ کو پرانی جو کلچر ہے، پرانا کلچر ہے، اس میں نحس مانا جاتا تھا۔ نحس یعنی نحوست ہوتی ہے اس میں۔ اس دن ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ گھر پہ نہ رہے، باہر جا کے جو ہے نا دن گزارے اور شام کو واپس آتے ہیں۔ دن یعنی کہ باہر گزارنا چاہیے اور شام کو واپس آتے ہیں۔ تو وہ سبزہ بھی جو انہوں نے اگایا ہوتا ہے اس کو جا کے پانی کے حوالے کرتے ہیں، اور اس کو جو ہے نا تاکہ گھر کی تمام نحوستیں جو ہیں وہ ساتھ لے جائے، پانی دریا برد ہو جائے۔ یہ جو سیردہ بدر کا دن ہے، اس کو اگر اس میں بھی کوئی اچھی عادات تلاش کی جا سکتی ہیں تو اس کی تاکید کی جاتی ہے۔ تو یہاں آج کل جو ہے نا اس کو یوم طبیعت کے طور پر منایا جاتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ طبیعت اور اس نیچر میں جا کے ایک دن گزارے، اور اس نیچر کی جو خوبیاں ہیں ان کو اپنائے، اور اس کو جو ہے نا اور ان کو ایک اویئرنیس سی دی جاتی ہے کہ اس ماحول کو خراب نہیں کرنا ہوتا بلکہ اس کی حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ اور وہ دن باہر گزارتے ہیں، وہ دن بہت خاص ہوتا ہے، اور تقریباً فیملیاں جو ہے نا پارکوں میں، جنگلوں میں، اور جو ہے نا وہاں پہ جا کے اپنا جو کچھ بھی انہوں نے گھر سے پکایا ہوتا ہے یا وہیں پہ جا کے پکاتے ہیں کھانا، دوپہر اور شام تک جو ہے نا وہ وقت وہاں پہ گزارتے ہیں۔ بچے کھیلتے ہیں دوسرے، اور جو ہے نا بزرگ جو ہوتے ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، اور یوں جو ہے نا نوروز کے جو تقریباً تہوار ہوتا ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور اگلے دن سے جو ہے نا اپنے کاموں پر چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے نوروز کے بارے میں مختصر جو ایران میں مختلف رسومات اور رواج ہیں ان کے بارے میں ہم نے گفتگو کی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسی طرح سے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔